بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، حدیث ساتھیوں، گزشتہ ایک عنوان کی بات چل رہی تھی لیکن وقت ہو گیا تھا. اب وہ مضمون ذہن میں پورا بھی نہیں ہے. ایک دوسرا مضمون اللہ پاک نے اس وقت ذہن میں ڈالا ہے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا یا انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا، اخباروں میں بھی اس سے مضامین اور اس کی خبریں بھی دنیا کے ہر اخبار میں چھپی ہیں کہ اور باطل ہم کو ایمان سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب ختم ہو گئے اور صرف ایک زندہ مذہب کھڑا ہوا ہے سامنے، اسلام، اور چیلنج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان سب کو خطرہ لگا ہوا ہے اس بات کا کہ یہ جو اسلام ہے مسلمانوں کی عملی زندگی میں نہیں ہے. اگر عملی زندگی میں آ گیا تو پھر اس کے سامنے کچھ ٹھہر نہیں سکتا. یہ خطرہ ہے. اور اس وقت اسلام عملی زندگی میں تبلیغ جماعت میں ہے. یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس تبلیغ جماعت کی اہمیت نہیں معلوم. لڑکی مرغی دال برابر. ہمارے بزرگ یہاں کے، ہمارے اکابر یہاں کے، ہمارے دیوبند کے اور مرکز کے، تو یہاں اس کی اہمیت نہیں معلوم. باہر ممالک میں جو لوگ جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ باطل کے خلاف اور باطل کے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کو حق پہ جمانے کے لیے سوائے تبلیغی جماعت کے پوری دنیا میں کوئی جماعت نہیں. چیلنج سے کیوں؟ اس وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر جزیرے میں ان کی قربانیاں ہیں اور کوئی اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہے دنیا میں. پوری دنیا میں اگر کوئی جماعتیں کام کر رہی ہیں تو کسی ملک میں ہے، کسی میں نہیں ہے، کسی محلے میں ہے، کسی محلے میں نہیں ہے، کسی گاؤں میں ہے، کسی گاؤں میں نہیں ہے. عالمی اعتبار سے جتنے جزیرے ہیں، جو نقشے میں بھی جزیرے نہیں ہیں، وہاں پر جماعت کا کام. وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی فکر کیا تھی؟ ہمارے بزرگوں کی فکر یہ تھی کہ بغیر کسی مقابل میں آئے ہوئے اسلام کو عملی زندگی میں داخل کرو. تو اس وقت باطل سہما ہوا ہے، اور باطل سہما ہوا اس وجہ سے کہ مسلمان کی زندگی میں، عملی زندگی میں اسلام نہیں ہے. ان کے قرآن رکھے ہوئے ہیں محرابوں میں، ان کی مسجدوں میں سجے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں اوپر رکھے ہوئے ہیں. کوئی مرتا ہے تو نکلتا ہے قرآن پھر اوپر رکھ دیا جاتا ہے دکان کی افتتاح کے لیے، مکان کی افتتاح کے لیے. کوئی مر گیا تو مسجد میں امام صاحب اعلان کرتے بھائی آج زیارت ہوگی. کچھ لوگ بیٹھ جاتے قرآن پڑھ لیتے ہیں، مرحوم کو ثواب پہنچا دیتے ہیں. آپ ادا ہو گیا. قرآن میں کیا ہے کچھ نہیں معلوم. اسلامی زندگی کیا ہے کچھ نہیں معلوم. ایک بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا میں کہ اس وقت یہودیت کے بعد اور عیسائیت کے بعد سوائے اسلام کے کوئی چیلنج کے لیے کھڑا نہیں.
اس وجہ سے اگر امریکہ کی فوج کے اندر اگر وہ لوگ انصاف بناتے ہیں اور اس میں فوجیوں کو اس بات کا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جب اندر نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ جملے بھی نکل جاتے ہیں جو آدمی نکالنا نہیں چاہتا، اس کا جملہ یہ بھی نکل گیا کہ جیسے اس سے پہلے دیگر ممالک کے اندر بموں کے ذریعے سے پوری سطح ہر مسئلے کے پوری بستیوں کو ختم کر دیا گیا ہے یروشلم وغیرہ کے اندر، تو ایسے ہی مکہ اور مدینہ کے اوپر بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس کی زبان سے جملہ نکل گیا۔ اس کے اوپر دنیا میں بڑا واقعہ ہوا اور امریکہ کی گورنمنٹ اس کے اوپر باتوں بھی کرنے لگی، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہودیت اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے اسلام عملی زندگی کے اندر آئے۔ عجیب و غریب حالات ہیں اس وقت، عجیب و غریب حالات ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جس کو دجالی فتنہ کہا جاتا ہے اس دنیا میں عنقریب وجود میں آنے والی، اللہ کے نظام کے تحت اس کی تیاریاں پوری ہو رہی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس دجالی فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک ایک روحانی شخصیت بھیجیں گے جس کا نام امام مہدی ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک طرف باطل ہوگا ایک طرف حق ہوگا۔ تو ایسا میرا اپنا تجزیہ ہے، آپ تسلیم کریں نہ کریں، میری یہ آنکھیں اور میری سمجھ بتا رہی ہے کہ اللہ پاک اس وقت جو ہے باطل کو اور حق کو الگ الگ کر رہے ہیں۔ باطل پورا ایک طرف آ رہا ہے، پوری دنیا کا باطل ایک طرف جمع ہو رہا ہے اور حق کو اللہ پاک ایک طرف کر رہے ہیں۔ اور اس وقت مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ امام مہدی کی جماعت سے جائے گا۔ جب بھی اللہ بھیجیں گے تب بھیجیں گے وہ نہیں معلوم کس کو بھی، کب بھیجیں گے وہ ان کے علم میں، کب دجال آئے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، کب امام مہدی دنیا کے اندر آئیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کے پاس اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ دجال کا مذہب یہودی ہوگا، دجال کا جو مذہب ہوگا یہودی ہوگا، اور دجال جو سب سے بڑا فتنہ لے کر آئے گا وہ مال کا لے کر آئے گا، مال کا فتنہ لے کر آئے گا۔ اور اسی پہ سارے لوگوں کا اس وقت مزاج بن رہا ہے۔ دیکھو جو مال کی طرف جائے گا، حلال نہیں حرام نہیں سود نہیں رشوت ساری چیزیں کچھ نہیں دیکھا گا، مال کی طرف جس کا رخ جائے گا ظاہر بات ہے کہ وہ حق کی جماعت سے نہیں آ سکتا۔ مال حلال طریقے سے تو اجازت ہے، لیکن جب یہ ذہن بن جائے کہ حرام حرام حلال کوئی چیز نہیں صرف مال ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے کہ حق کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی مال، ہر امت کا ایک فتنہ اللہ نے بنایا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس کا ذہن دیکھو، حلال نہیں حرام نہیں جائز نہیں ناجائز نہیں، بس مال آنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسٹوڈینٹس اور یہ ہمارے طلبا کا مزاج بنا ہوا ہے، اور دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی بند چلے جا رہی ہے کہ ساتھ یہ مولویوں کا کام ہے حلال حرام کا جائز ناجائز کا سب چھوڑو، اپنے کو جو کرنا ہے بہت سے مسائل سے پوچھتے ہیں لوگ، ارے صاحب ہم ناجائز طریقے سے کمانے کے بعد ساتھ میں توبہ کر لیتے تو معاف ہو جاتے کیا؟ یہ سوال یہ سکتے ہیں جاتے لائن تم بیٹے کی طرف ہے۔ اچھا المیہ دیکھیے، یعنی آپ ذرا سوچیے معصیت کا کتنا غلبہ ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب سے کسی حافظ صاحب سے امام صاحب سے لوگ کچھ وظیفہ بھی پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں دکان چلنے کا وظیفہ بتاؤ، باہر جانے کا وظیفہ بتاؤ، نوکری ملنے کا وظیفہ بتاؤ، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اللہ ملنے کا وظیفہ بتاؤ، مال کا کتنا ہے، کوئی پوچھتا ہے کیا مولانا اللہ کے قریب کیسے ہونا، کیا پڑھنا ہو، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔
सब अपने अपने बताए गए ये कराते हैं, ऐसा ताबीर ऐसा अमल बता दो, दुकान एकदम हो जाना है ना, हवा में चलना, एकदम कारोबार तरक्की कर जाना, बच्चा बाहर चले जाना, माई की हालत अच्छी हो जाना, सारे लोग यही वजीफे पूछते थे, जितने फोन आते हैं यही वजीफे पूछते थे। ठीक है, लेकिन मतलब ये कि उन वजीफों में भी दुनिया छुपी हुई है, उनका मकसद कोई अल्लाह को राजी करना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना ना जाए, मैं बता रहा हूँ जहन जो बन रहा है, तो हर ये कि एक तरफ पूरी मार्केट का जहन बन रहा है। अब जाहिर बात है कि ऐसे पुरफितन दौर के अंदर, ऐसे पुरफितन दौर के अंदर हक की तरफ माइल वही होगा और हक पर वही चलेगा जिसका ईमान कभी होगा, और जिसका ईमान कभी नहीं होगा वह आपके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। इस वजह से दुनिया में यहूदियों का जहां तसल्लुत है वह उन्होंने कुरान पाक से जिहाद की आयतें खत्म करवाई, मदरसों में जाऊं का गलबा है, क्योंकि इस वक्त एक यूरोपीय ममालिक के अंदर जैसे हमारे दीनी मदरसे चल रहे हैं वैसे यहूदियों के दीनी मदरसे चल रहे हैं, और उसमें कुरान और हदीस पढ़ाकर इस्लाम के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद तैयार कर रहे हैं, मुफ्तियां भी तैयार कर रहे हैं, आलिमा भी तैयार कर रहे हैं, सब तैयार कर रहे हैं। अभी मुश्किल है कि ये कौन सही है कौन गलत है, ऐसे तैयार कर रहे हैं, दाढ़ी अमामा जुब्बा असा ऐसे तैयार कर रहे हैं, अंदर से पूरा जहर है, जाहिर में पूरा ये लिबास है, बहुत कितने खतरा हुई है। अल्लाह की हिफाजत फरमाए ऐसे मौके के ऊपर जो ईमान की मेहनत करेगा और अपने ईमान की हिफाजत करेगा और सारी चीजों की कुर्बानी अगर देना पड़े दे दे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, हक की जमात से वाबस्ता रहेगा, और अगर अल्लाह करे कि अगर इमाम महदी का वजूद अगर हो जाए तो फिर अल्लाह पाक इसको उस जमात को कबूल करेंगे, क्यों? इसलिए कि वो मुजाहिदी की जमात होगी, जान की मान की सारी चीजों की कुर्बानी देने के बाद आपकी जमात से डाला होगा। वरना जिसका माल का जहर होगा तो बाकी के साथ जाएगा, आपके साथ नहीं आ सकता, इसलिए वो जाए से देना ना जाए देखेगा, वो कहाँ आपको कबूल करेगा। इस वजह से कुरान पाक की हिकायत जहन में आई मेरे, अल्लाह पाक ने इस वजह से कुरान पाक में ऐसे किस्से उतारे हैं कि आखिर जमाने में लोगों को ये कुरान की आयतें सुनाकर उनके ईमान को मजबूत करना और उनके जहन में ये बात डालना, जान जाती है जाए, माल जाता है जाए, ओहदा जाता है जाए, सारी बर्बादी हो जाती है हो जाए, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा किसी कीमत पर करने के लिए तैयार नहीं। इस वजह से हमारे अकाबिर कहते हैं कि हिकायत सहाबा घर में पढ़ के सुनाओ, हिकायत सहाबा घर में पढ़ के सुनाओ, जो सहाबे किराम ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी और अपनी गर्दनों को कटाया और कैसे शहीद हुए और कैसी मतलब के अल्लाह के रास्ते के अंदर उन्होंने अपने आप की कुर्बानी दी है, वो हमारे नौजवानों को सुनाओ। कुरान की आयत को सुनिए, एक आयत कुरान पाक के 28 पारे में 23 में, और अल्लाह पाक ने खातून का तज़किरा फरमाया, जन्नती वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिल ज़ालिमीन। ऐसी अजीब और गरीब कुरान की आयत है कि आदमी इसकी तफसीर पढ़ ले तो जिस्म के ऊपर रुआब खड़े हो जाए, इसकी कैफियत बदल जाए। वक्त का फिरऔन जालिम है, पूरी मतलब ये ताकत उसकी चल रही है। एक मरतबा एक खातून उसके घर की नौकरानी और बानी उसकी बेपालक बच्ची के कंघी कर रही है, और कंघी करते करते कंगा नीचे गिर गया तो उस बानी के जबान से अल्लाह का लफ्ज निकला, तो बेपालक बच्ची ने यह कहा उस नौकरानी से कि तुम अल्लाह किसको मानते हो? हमारा बाप अल्लाह है, ये रब है। कहने लगे नहीं नहीं, मैं मूसा के रब को मानती हूँ, इसलिए कि मेरा परवरदिगार वो रब है जो तेरे बाप का भी रब है और जमीन और आसमान का भी रब है। बेटी ने जब ये उस नौकरानी और बाकी की इन बात सुने तो उसने जाकर फिरौन से शिकायत कर दी। फिरौन ने कहा अच्छा, मेरे दरबार में मेरी नमक हरामी, खाना मेरा, महल में मेरे और सब कुछ मेरे तारीखान और मूसा के रब के ऊपर ये ईमान लेकर आती है।
جلاد کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اس باندھی کو لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد اس کے 2 بچیاں اس کے ہاتھ کے اندر تھی اور کہا اگر تو فرعون کو رب نہیں مانے گی تو تیرا حشر کیا ہونے والا ہے دیکھ. دودھ کی بچی کو اس کے سینے کے اوپر رکھا گیا اور چھوڑے سے اس کو کاٹا گیا. اس کا پورا سینہ وہ اس بچی کے خون سے لطف ہو گیا. ماں کے سینے کے اوپر بچی کی گردن کو کاٹنا ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی ایمان کی آزمائش کیا ہو سکتی تھی. ایک فرعون کے گھر میں وہ بھی باندھی کے ساتھ. اس نے کہا میں ان چیزوں سے گھبرانے والی نہیں ہوں, میں نے تو موسیٰ کے رب کو مان لیا ہے. اس نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد دوسری بچی کو ایک پانی گرم کیا گیا اور اس کے بعد دوسری بچی کو لے جا کر پانی کے اندر ڈال دیا گیا. تھوڑی دیر کے اندر وہ بچی بھی گل گئی اور اس کے بعد نے کہا اب بھی سمجھ جا. کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ خوف ایمان کا خوف انما خوف هذه الحیات الدنیا. جو چیز چاہے فرعون کر لے, مجھے تو جو ہے ایمان میں نے اللہ کے اوپر لے کر آئی ہوں, یہ حالات میرا ایمان نہیں بدل سکتا. پانی کی کڑائی کے اندر اس پانی کو مٹا دیا گیا. اس نے روتے روتے مرنے سے پہلے ایک وصیت فرمائی, میں مر رہی ہوں لیکن میری ایک وصیت یاد رکھنا, میری ہڈیاں جب اس کے اندر پھنس جائیں تو میری ہڈیوں کو کہیں ضائع مت کرنا, اسی گھڑے کے اندر دفنا دینا. یہ اس نے وصیت کی تھی, اس کی وصیت کے مطابق دفنا دی. اس کے بعد فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ میری خود بیوی موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لا چکی ہے. تو اس نے اپنی اہلیہ کو بلایا جس کے لیے محل بنائے تھے, پوری تعلیمات کی زندگی تھی, حجم اور قدم چوکاس تھے, عالیشان محلات تھے, اور آسیہ کو بہت زیادہ چاہتا تھا فرعون, بہت زیادہ محبت کرتا تھا. لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اللہ پر ایمان لے کر آ گئی, فرعون نے جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے اور محبوب بیوی ہے, میں نے سارا محل اس کے لیے سجایا تھا, اس کے منہ کو ذرا محل کی طرف کر دینا. ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا دینے سے پہلے اس کا محل اس کو یاد آ جائے تو ایمان سے پھر جائے. آسیہ کے دل میں ایمان گھر کر گیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی دعوت گھر کر گئی تھی. آسیہ نے کہا میں کسی صورت میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. فرعون نے ایسا کیا کہ گردن ادھر لٹکائی اور ادھر کی محل کی طرف, ہاتھوں کے اوپر ایک ہاتھ سے ادھر اور ایک ہاتھ سے ادھر, پاؤں میں ادھر اس نے سینے ٹھکوا دیے اور میخوں کو ٹھکوا دیا. پورا جسم زمین سے چپک گیا اور اس کے بعد میں اس نے کہا اب بھی مان لے. لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں, میں تو ایمان لا چکی ہوں, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے بعد فرعون نے جلاد کو حکم دیا ایسا کرو چھڑیاں تیز کر کے لے کر آؤ اور اس کے جسم کے اوپر سے چمڑے کو چھیننا شروع کرو. حضرت آسیہ کے پاؤں کے اوپر سے اور ہاتھ کے اوپر سے چمڑے کو چھینا گیا. آسیہ کی چیخیں نکلنے لگی اور اس کے بعد فرعون نے کہا اسی میرے پاس وقت ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کو حکم ہوا کہ جو ہے مٹی لے کر آؤ اور مرچی کو جسم کے اوپر ملنا شروع کیا. حضرت آسیہ کے جسم کے اوپر مٹی ملی گئی. حضرت آسیہ کی چیخ نکل گئی اور چیخ کی حالت میں اس محل کو دیکھتے ہوئے رب العالمین سے دعا کی, رب ابنی لی انک بیتا جنتی ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اے پروردگار عالم, مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے دیجیے اور یہ فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دیجیے. یہ جملہ کہنا تھا حضرت آسیہ کی روح دعا کو. ایک وقت آیا کہ ایک پانی اور فرعون کے گھر میں رہنے والی بیوی آسیہ, ان کے دل کے اندر ایمان آیا تو انہوں نے کہا جان جاتی ہے. اور ایسے چمڑے کو چھیلنے کے بعد اور مرچی کے لگانے کے بعد یہ وقتی طور پر ہے لیکن ہمیشہ کی زندگی تو کامیاب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی دنیا میں اتنی بڑی لی تو اتنا بڑا انعام بھی اللہ پاک نے دیا. جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ جانے لگی, معافی تلافی ہو گئی اور اس کے بعد فرمایا خدیجہ تم دنیا سے جا رہی ہو, جنت میں میری 2 بیویاں پہلے سے ہیں, ان کو سلام کہہ جائے. حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول سب سے پہلی بیوی تو میں ہوں, آپ کی نہیں ہو. کہنے لگے نہیں, میری 2 بیویاں جنت سے پہلے سے ہیں, ایک ہے حضرت مریم اور ایک ہے حضرت آسیہ. اللہ پاک نے دنیا میں اتنی بڑی قربانی دی اور اتنا بڑا عزت کیا کہ نبی کی بیوی بنا دیا. جنت کے اندر نبی کی بیوی بنی, اتنا بڑا اجر اللہ پاک نے. تو جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. اس وجہ سے میرے بھائی یہ وقت فکروں کا دور ہے, باطل پورا جمع ہوا ہے,
باقی طاقتیں پورے آپ کے ایمان کو کھینچنے کے لیے تیار ہے، تو یہ میڈیا کے ذریعے سے یا پھر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ذہن پورے ایمان سے ہٹائے جا رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، ایمان کے نکلنے کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایمان کے جانے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر اس کی وجہ سے لکھا ہے کہ اگر صحابہ کرام دنیا میں زندہ کر دیے جائے، ہم لوگوں کو وہ کہیں گے کہ یہ منافق کا طبقہ ہے، اور اگر ہم ان کو دیکھ لیں گے تو یہ کہیں گے کہ لوگوں کو اگر مسئلہ ہے. ایمان تو وہ کیفیت تھی جو صحابہ کرام کو ملا تھا، ایمان کا مزہ اور ایمان کی چاشنی. ہر قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر معصیت کے اوپر جاؤ گے تو باطل لپک لے گا، اور اگر حق کی طرف آنا ہے تو ایمان کی تیاری کرنا ہے. اور ایمان کی تیاری کرنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو فتنہ اور جو یورپ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام سے متاثر کر دیا جائے، کیوں؟ اس لیے متاثر کر دیا جائے کہ زندہ مذہب چیلنج کرنے والا مذہب سے ایک ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب باقی نہیں. کسی کے پاس تعلیمات ہیں، کسی کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ گھبرائے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کی قیمت کو سمجھیں، اور جتنا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اللہ پاک نے ان کو دائی بنایا ہے، دائی بن جاؤ. اگر اب تک نہیں بنے ہیں تو آج سے دائی بننے کی محنت کرو. وہ یہ ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اب تک راہ راست پر لے کر آنے کی محنت کی ہے، کتنے لوگ آپ کی وجہ سے نمازی بنے ہیں، کتنے لوگ ایمان والے بنے ہیں، اور کتنے لوگ مسجدوں میں آنے والے بنے ہیں، اور کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے راہ ہدایت سے نواز کیا ہے. یہ تو مطلب کہ کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دائی بننا پڑے گا، دائی بننا پڑے گا. اور میں اس بات آپ کو پھر اس وجہ سے بار بار دہراتا ہوں، کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت اللہ پاک نے پوری دنیا میں تبلیغ جماعت سے جو کام لیا ہے اس کی نظیر ہمارے سامنے ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت پورا باقی اس وقت گھبرا رہا ہے. عملی زندگی کے اندر اسلام صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. ملکوں میں جا کر جو ملکوں میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیے کہ ایک سال کی جماعت کروڑ پتیوں کی، لکھ پتیوں کی، وزیروں کی اور بڑے بڑے مالداروں کی جو دنیا سے گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، وہ لوگ ملکوں میں کام کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افریقہ کے جنگلوں میں ایک سال جنگلوں میں پھر کر وہاں پر اتنے بڑے بڑے مچھر ہوتے ہیں، مچھر کاٹتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے. کتنی جماعتوں کے جنازے نکلے اور وہیں پر ان کی تفصیل بنتا. یہ قربانی فقط دوسرے ملکوں کے اندر جو ہو رہی ہے یہ ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ساتھ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، تلاوت کراتے ہیں. لیکن سب سے بڑی سیاست تو یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر عملی طور پر اسلام آ جائے. وہ باہر ملک جو لوگ جاتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا بڑا کام اللہ پاک نے اس جماعت سے لیا ہے، اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں ان بزرگوں نے اور ان لوگوں نے دی ہے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک رات سے سورے ایک سال کی جماعت میں گئے لوگ، ان کے اوپر فتوے ٹھوکنے لگے اور فتوے دینے لگے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، تم اپنے فتوے اپنے پاس رکھو، لیکن ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جانے دو. اور گئے، اور جانے کے بعد کیسے کیسے صدیوں میں وہ لوگ گئے اندازہ نہیں لگ سکتا ہے. ہمارے حضرت استاد محترم مفتی نوال الرحمان صاحب کہنے لگے ایک جزیرے میں میرا جانا ہوا جہاں پر عیسائیوں کی محنت کی وجہ سے 80,000 مسلمان مرتد ہو گئے. 80,000 مسلمان. کہنے لگے پاک کی ایک جماعت آئی، بنگلہ دیش کی ایک جماعت آئی 1 سال کی، انہوں نے 80,000 گھروں کو ٹارگیٹ بنایا، اور ٹارگیٹ بنا کر وہیں پر عید، وہیں پر بقرعید، وہیں پر رمضان، وہیں پر ساری چیزیں، اور ایک سال وہاں پر رہ کر جتنا 80,000 کا جزیرہ تھا اس پورے جزیرے کو اسلام میں داخل کر دیا. یہ محنت ہے، ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آنی. اس وجہ کو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. اللہ پاک ایک ذریعہ بنا ہے. اس وجہ اللہ کرے کہ ہمیں ایمان کی محنت سمجھ میں آ جائے اور یہ فتنے سمجھ میں آ جائے. اللہ موت سے پہلے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.